جب یقین رکھتی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، پھر کیوں آزمائش سے گھبرا جاتی ہو؟ کیونکہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں وہ آزمائشوں سے گھبراتے نہیں ہیں، اور آزمائشیں انہی پر تو آتی ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قریب کرنا ہوتا ہے، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص عنایت سے نوازنا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو تمہارے حالات بدلنے والے ہیں اور تمہاری زندگی رنگوں سے بھرنے والے ہیں۔ بس دعا کا دامن کبھی مت چھوڑنا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو لوگوں کے تلخ رویوں کی زد میں مت آنے دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر جب تم عمل کرنا شروع کرو گی تو تمہاری زندگی سے ہر پریشانی، ہر مشکل خود بخود جو ہے وہ حل ہوتی جائے گی۔ جو لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ تم دعا کا دامن کبھی مت چھوڑنا، بس دعا کو کرتی رہنا۔ دعا سے ہی تو ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، دعا سے تو مقدر بدل جاتے ہیں۔ اپنے مقدر میں، اپنے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ بہترین چیز کی طلب کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جب بھی مانگو تو توکل اور یقین کے ساتھ مانگنا، اور کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ تمہاری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بس یہی سوچنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب مانگ لیا ہے، اپنی عرضی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا ہے، تو بس ہر پریشانی اور ہر غم سے بے فکر ہو جاؤ۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس غم میں، اس پریشانی میں، اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے قریب کر لیا ہے۔ اگر کوئی بھی تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہے تو اسے کہنے دو، کبھی بھی غمگین مت ہونا، ان باتوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سب کو معاف کر دیا کرو، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے کیا سوچتے ہیں۔ ہم ایسے ہیں کہ ہم لوگوں کی باتوں کو دل پر لے لیتے ہیں، جبکہ ہمیں اصل بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ماننی چاہیے۔ دعا مانگ کر یہ یقین کر لیتے ہو کہ تمہیں وہی سب عطا کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا گمان بھی رکھو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے معجزوں کا دروازہ ضرور کھولیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقین کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے بندوں کی امید کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دیتے۔ یہی امید اور یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہر حال میں عطا کر دیں گے، اور بہت جلد تمہارے لیے ان کے معجزات ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سوالات شامل کروں گی۔ چھوٹی سی پیاری سی میریکل سٹوری جو ہے، میریکل آف تہجد، میری پیاری وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ میں جیسے کہ میں ہمیشہ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ آج کا جو پہلا سوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم آپ ہی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ ہی کچھ دنوں سے مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اب آپ ہی مجھے اس گھبراہٹ کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن آپ ہی ایک دن جو ہے رات کو میں لیٹی ہوئی تھی تو آپ ہی مجھے لگا کہ میں نے جو دعا کرنے کو کچھ عرصہ پہلے چھوڑ دی تھی، اب مجھے دوبارہ سے اس دعا کو کرنا چاہیے۔ کیا پتہ اللہ پاک نے کن فرمانا ہوگا، اسی لیے مجھے یہ خیال آیا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ ہی یہ جو خیال آیا ہے یہ درست ہے، تو میں اس بارے میں دعا کرنا دوبارہ سے شروع کر دوں؟ مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے میری پیاری، آمین ثم آمین۔ جی بالکل میری پیاری، ظاہر ہے آپ کے ذہن میں اگر خیال آیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی تو آپ کے ذہن میں ایک خیال پہنچایا ہے، تو آپ لازمی دعا کریں۔ میرا آپ سے بلکہ یہ بھی سوال ہے کہ آپ نے دعا کرنی چھوڑی ہی کیوں تھی؟ دیکھو میری پیاریو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سنتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، لیکن ہم لوگ تھک جاتے ہیں۔ تو غلطی کس کی ہے؟ ہماری اپنی غلطی ہے نا، کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی،
ہم مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی، اس بہن کی تو اتنی جلدی دعا قبول ہو گئی تھی، میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ تو آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں، اللہ پاک سے مانگا کریں، اللہ پاک بہترین کر دینے پر قادر ہے میری پیاریوں۔ اللہ پاک سے دعا کرنی کبھی بھی مت چھوڑا کریں۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔ آپ اپنی دعا کو جاری رکھیں، اللہ پاک سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور آپ کی دعا پر کن فرمائیں گے۔ توکل اور یقین کے ساتھ آپ نے مانگنا ہے، اپنی دعا میں آپ نے ڈاؤٹ نہیں لے کر آنا۔ اگر آپ مانگ رہی ہیں تو سچی نیت تو سچے دل کے ساتھ مانگیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کی دعا پر کن فرمائیں گے، اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، اگر ایسا ہو کہ کوئی انسان کسی تکلیف میں ہو جس کا حل کوئی بھی نظر نہ آ رہا ہو، مطلب آپی دنیاوی اعتبار سے وہ کام بالکل ناممکن ہو چکا ہو، اللہ پاک کی طرف سے آپی ایک آزمائش ہو جیسے کہ آپی پوری لائف ہی آپ کو اب برداشت کرنا ہوگا، آپ کے دل میں آپی اس چیز کے لیے بے انتہا خواہشیں ہیں، دل کو آپی صبر ہی نہیں آ رہا ہو، تو پھر آپی ہم اس سچویشن میں کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس آزمائش پر صبر کرنا چاہیے؟ پوری زندگی صبر کرتے رہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے میری پیاری بہن، آمین ثم آمین۔ دیکھو میری پیاری، ہمیں تو نہیں پتا کہ آزمائش جو ہے وہ پوری زندگی کے لیے یا تھوڑے سے وقت کے لیے۔ ہماری جو آزمائش ہے اس کے بعد آسانی آنا جو ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ الم نشرہ میں خود فرمایا ہے اور بیان کیا ہے اس چیز کو اللہ پاک نے مکمل الفاظوں کے ساتھ کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور اگر کوئی مشکل آپ کی زندگی میں آ رہی ہے یا کوئی آزمائش آپ کی زندگی میں آ رہی ہے تو میری پیاریوں وہ آپ کو اللہ پاک کے قریب کرنے کے لیے آ رہی ہے، اور آپ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں نا، آپ کے لیے کیا پریشانی ہے؟ آپ اللہ پاک کے قریب ہوں، آپ اللہ پاک سے سکون کی طلب کریں، آپ اللہ پاک سے فریاد کریں، اپنی دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ میری پیاریوں ہمارا کام ہے مانگنا۔ ہمیں یہ تو بہت ایزی لگتا ہے کہ اگر ہم کسی انسان سے کوئی چیز بورو کریں اور ہم اسے کہتے ہیں کہ میں تمہیں یہ چیز واپس کر دوں گی، لیکن ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ہم مانگ رہے ہیں تو ہم نے تو بے انتہا مانگنا ہے، اور ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تو یہی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو تمہیں عطا کروں گا، لیکن میری پیاریوں ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو غفلت ہماری ہے۔ تو ہم نے مانگنا ہے، اللہ پاک کو بہترین پتہ ہے کہ وہ آزمائش آپ کی زندگی میں جو آئی ہے کہ وہ کتنے وقت تک ہے۔ آپ کو اگر اللہ پاک نے دعا کی توفیق دی ہے، ہو سکتا ہے دعا کی توفیق اسی لیے ملی ہو کہ اگر اس آزمائش نے آپ کی جتنی زندگی ہے، جتنی عمر ہے، اللہ پاک آپ کو صحت دے، لمبی زندگی دے، اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ لیکن میری پیاری آپ اس بارے میں مت سوچیں اور اپنے گمان کو اچھا رکھیں۔ دیکھیں آپ جس چیز کے بارے میں جیسا سوچیں گے نا، آپ کی زندگی میں وہ خود بخود کسی سینیریو سے وہ چیز کریٹ ہونے لگ جائے گی۔ تو اپنے گمان کو اچھا رکھیں، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں۔ اگر زندگی میں کوئی ہرڈل آ گیا ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، تو میری پیاریوں اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز کا حل بتایا ہے، اور قرآن پاک میں ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے۔ میری پیاریوں آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں، میں آپ لوگوں کو بار بار کہتی ہوں، شاید ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بھی لگتا ہوگا کہ آپ بھی یہ بات کہہ رہی ہیں آپ کے لیے آسان ہے، ایسا نہیں ہے میری پیاریوں، میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ میں اپنے چند ویوز لینے کے لیے سب کچھ بتانے یہاں بیٹھ جاؤں نا، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ میری پیاریوں اللہ پاک نے سب کچھ بہتر کر دیا نا، اللہ پاک نے آسانیاں فرما دی، اور اللہ پاک نے آپ لوگوں سے مجھے ملوا دیا۔ میری زندگی میں بھی بہت بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ ان آزمائشوں پر صبر کر کر شکر کر کر وہ وقت گزر گیا، اور وقت نے گزر جانا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو یہ بات سمجھایا کریں کہ اگر اللہ پاک نے اس آزمائش کو مجھ تک بھیجا ہے تو میں نے اللہ پاک کے قریب ہونا ہے، صبر کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اور جتنا وقت ہے اس میں دعا کرتے رہنا ہے۔ دعا کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو صبر تو آئے گا ہی، کہ اس آزمائش کا حل نکل آئے گا۔ اگر اس آزمائش نے آپ کے ساتھ تھوڑا آگے تک چلنا ہے تو اس سے پہلے کیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آزمائش کو ختم کر دیں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو میری پیاریوں دعا کیا کریں، دعا کرنی کبھی بھی مت چھوڑا کریں۔ اور میں کہوں گی کہ دعا کرنی تو ہم خود چھوڑتے ہی نہیں ہے نا، یہ تو ہماری سوچ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ جی میں نے دعا کرنی چھوڑ دی، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ میری پیاریوں ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سے یہ توفیق نہ چھین لے۔ اگر ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو اس کے پیچھے کتنی بڑی مصلحت ہے، لیکن ہمارا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی تو چلو اب میں دعا کرنی چھوڑ دیتی ہوں۔
ایسا نہیں ہے، ایسا ہم نے نہیں سوچنا اور نہ ہی ہم نے ایسا بولنا ہے۔ اللہ پاک سے مانگتے رہنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوا کرے میری پیاریوں، اللہ پاک نے اگر آپ کو دعا کی توفیق دی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت بڑی مصلحت ہے۔ اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک ضرور حل عطا فرمائیں گے۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپ ہی، میں فرسٹ ٹائم آپ کی ویڈیو پہ کامنٹ کر رہی ہوں، تو آپ ہی مجھے جواب دیجیے گا، کیا آپ ہی سورہ نور کی آیت نمبر 35 جس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا، تو کیا آپ ہی وہ میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتی ہوں؟ کیونکہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا بولا تھا، تو آپ مجھے یہ بتا دیں، اس بارے میں مجھے جواب دیجیے گا، اگلی ویڈیو میں میرے سوال کو شامل کیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے میری پیاری بہن، آمین ثم آمین۔ میری پیاریو، آپ لوگوں کو جو میں نے سورہ نور کی آیت نمبر 35 کے بارے میں بتایا تھا نا، وہ اسی لیے میں نے فجر کی نماز کے بارے میں بتایا تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے سے ہمارے چہرے پر ویسے ہی اللہ پاک کی طرف سے نور آ جاتا ہے۔ جو لوگ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں ان کے چہرے کی روشنی جو ہے پہلے ہی بتا دیتی ہے کہ یہ انسان جو ہے فجر کی نماز ضرور پڑھتا ہے۔ آپ لوگ خود اپنے میں نوٹس کیجئے گا، کیونکہ میری پیاریو فجر کا جو وقت ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا اور ٹھنڈا ٹھنڈا خوبصورت سا وقت ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں خود جو ہوں سورہ نور کی آیت نمبر 35 جو ہے فجر کی نماز کے بعد پڑھتی ہوں، اور جو طریقہ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ آپ لوگ ویڈیو اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو اس کا آپ لوگوں کو کمیونٹی پہ لنک مل جائے گا، آپ لوگ دیکھ بھی لیجئے گا۔ تو میری پیاری، مجھے یہ لگتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے سے زیادہ مجھے اپنا فیل ہوتا ہے کہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو باقی میری پیاری، آپ بالکل عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، جس نماز کے بعد آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتی ہیں، اور جس طریقے سے میں نے بتایا باقی آپ وہ طریقہ اسی طریقے سے کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کے چہرے کو بھی نور و نور کر دیں انشاءاللہ۔ کیونکہ میری پیاریوں، اصل بات ہوتی ہے کہ ہم کریمز وغیرہ لگا کر ہر چیز کو مینٹین تو کر لیتے ہیں، لیکن بات تو وہ ہوتی ہے نا کہ ان چیزوں کے بغیر ہمارے چہرے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نور ہو۔ تو اگر میری بہنیں سن رہی ہیں، ان کے چہرے کی کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ اپنے چہرے کی کسی بھی پرابلم کے لیے جو ہے سورہ نور کی آیت نمبر 35 جو ہے اس کو پڑھ سکتی ہیں، اور جو طریقہ ہے وہ اس ویڈیو میں موجود ہے، وہ شارٹس میں میری ویڈیو ہوگی، آپ لوگ دیکھ بھی لیجئے گا۔ اگر وہاں پر آپ کو نہیں ملتی تو کمیونٹی پہ اس کا لنک موجود ہے، آپ لوگ وہاں سے بھی اس لنک کو کلک کریں گی تو ویڈیو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپ ہی مجھے جواب ضرور دیجیے گا۔ آپ ہی، مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم دعا مت مانگو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ ہی اللہ پاک کے آگے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو آپ ہی آپ کیا مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری، صحیح اور غلط کی بات تو اللہ پاک کو ہی بہترین طریقے سے پتہ ہے، اور مجھے جہاں تک پتہ ہے اللہ پاک نے کہا ہے کہ آپ دعا مانگو، کسی کو مانگو یا کسی کو نہیں مانگو، یہ بات کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات ہے کہ آپ نے دعا مانگنی ہے، آپ کی نیت صاف ہوگی، آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رستے اور منزلیں آسان کر دیں گے۔ لیکن میری پیاریوں، بات وہی ہے، اپنے نصیب میں بہترین چیز کو اللہ پاک سے مانگو، کیونکہ اللہ پاک جو ہے ہر چیز کر دینے پر قادر ہے۔ اور لوگوں کی جہاں تک بات رہی، لوگوں کی بات کو آپ سوچنا اور سننا چھوڑ دیں میری پیاریوں، اللہ پاک بہترین فیصلے کرنے والے ہیں، اور اللہ پاک کو بہتر پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو دعا کی توفیق دی ہے، آپ دعا مانگے، اللہ پاک نے قبول فرمانا ہے۔ میری غلطیوں کو بھی اللہ پاک معاف فرمائے، آپ سے بھی کوئی غلطی ہو اللہ پاک معاف فرمائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ مجھ سے مانگو میں آپ کو عطا کروں گا۔ تو بس میری پیاریوں، یہاں پر آ کر میں کہوں گی کہ کوئی اور سوال، کوئی اور ڈاؤٹ آتا ہی نہیں ہے ذہن میں، تو آپ جو بھی مانگ رہی ہیں اللہ پاک سے مانگ رہی ہیں، اور اللہ پاک سے ہی مانگیں ہمیشہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کسی شرک میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اور صرف ہمیں اپنے آگے سجدہ ریز کریں انشاءاللہ، زندگی کی آخری سانسوں تک میری پیاریوں ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہیں، یہی دعا کیا کریں آپ لوگ۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری بہن لکھتی ہے السلام علیکم آپ ہی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ ہی کچھ عرصے سے میں کسی کے لیے دعا مانگ رہی تھی، آپ ہی بس اللہ پاک سے میں نے ہمیشہ اپنے لیے بہتر سے بہترین چیز کو ہی مانگا ہے۔ اب آپ ہی ایسا ہوا ہے کہ جس کو میں اپنی دعاؤں میں مانگ رہی تھی، آپ ہی وہ انسان خود بخود پیچھے ہٹ گیا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہی میرے حق میں کیا یہی بہتری تھی، اور مجھے اس بات پر راضی رہنا چاہیے؟ آپ ہی میرا دل جب دکھتا ہے تو آپ ہی میرے دل سے بہت ساری بری باتیں اور بددعائیں نکل آتی ہیں اس کے لیے، کیونکہ
آپ ہی ایک انسان کو میں نے اپنی دعاؤں میں مانگا اور چاہت سے مانگا، لیکن آپ ہی میرے ساتھ آگے یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری مجبوری ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اپنے حق میں بہترین چیز کو مانگا کریں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ اور ایک اور بات میری پیاریوں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی، دیکھو آپ لوگ میری بہنیں ہوں، آپ لوگ میری دوست ہو، میری پیاریوں اصل بات اور اصل رشتہ جو ہے نا وہ نکاح ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ نکاح میں بن جاؤ تو اس کے بعد ہی میری پیاریوں اپنے ریلیشن کو، اپنی بات چیت کو آگے بڑھایا کرو، کیونکہ میری پیاریوں یہ جو آج کل سب کچھ ہو رہا ہے نا، اس سے میری پیاریوں میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی پلیز اپنی زندگی کے غلط فیصلے مت کریں، اپنے پیرنٹس سے ہر بات کیا کریں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اپنے اتنے قریب کر لیں کہ ان کی اولاد ان سے کچھ بھی نہ چھپائے اور ہر بات اپنے ماں باپ کے ساتھ شیئر کیا کرے۔ اور باقی میری پیاری، جہاں تک آپ کی بات رہی، آپ کا سوال میں نے اسی لیے ویڈیو میں بھی شامل کیا ہے کہ آپ کے سوال سے ریلیٹڈ کافی ساری میری پیاریاں ہوں گی، وہ بھی اس بات کو سمجھیں گی کہ اپنے حق میں اللہ پاک سے بہترین چیز کو مانگے، اور جو چیز آپ کے لیے بہتر ہوگی نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہترین کر کے آپ کو عطا کر دیں گے، اور جو چیز آپ سے دور جا رہی ہوگی اللہ پاک خود بخود آپ کے دل کو اس طرف سے ہٹا دیں گے۔ پیاریوں، ہمیشہ میں آپ لوگوں کو کہتی بھی ہوں اور آج پھر میں آپ کو کہوں گی کہ جب بھی کسی بھی چیز کے لیے دعا آپ لوگ مانگتے ہو تو آپ لوگ صدقہ ضرور دیا کرو، کیونکہ میری پیاریوں صدقہ جو ہے وہ بہت ساری پریشانیوں کو، بلاؤں کو جو ہے وہ ٹال دیتا ہے۔ تو آپ اگر کسی بھی انسان کے لیے بھی دعا مانگ رہی ہو، میں آپ کو اسٹریٹ ورڈز میں کہوں گی، تو میری پیاریوں آپ لوگ اپنا بھی صدقہ دو، اس انسان کا بھی صدقہ دو، اور اللہ پاک سے یہ دعا مانگو کہ اللہ پاک اس انسان کو اگر میرے حق میں بہترین ہے تو مجھے عطا کر دیں، اگر میرے حق میں نہیں بہترین تو اللہ پاک میرے دل کو صبر دے دیں، سکون دے دیں، اور مجھے اپنی رضا میں راضی رکھیں۔ آپ دیکھیے گا میری پیاریوں، صدقہ دینے سے آپ کے کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، اور جو آپ کے حق میں بہترین ہوگا اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ آپ لوگ یہ کر کے دیکھیں، اللہ پاک ضرور آسانیاں فرمائیں انشاءاللہ۔ باقی میری پیاری بہن، جو انسان چلا گیا ہے اس نے ابھی آپ کا ساتھ نہیں دیا تو وہ آگے کے آپ کا ساتھ دیتا۔ اللہ پاک نے جو کیا ہے وہ بہتر ہی کیا ہے، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیں، اپنے دل کو مطمئن رکھیں۔ مجھے پتہ ابھی آپ پریشان ہوں گی، آپ پر تھوڑا مشکل وقت آیا ہوگا، لیکن آپ صبر کے ساتھ اللہ پاک کے قریب ہو کر اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہر منزل، ہر رستہ آسان فرما دیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ بھی شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہے، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں؟ آپ اور حسنین کیسے ہیں؟ ابھی میں جو ہوں نیدرلینڈ میں، مغرب کی نماز 7 یا 6 بجے ہو جاتی ہے، اس وقت ابھی میری جاب کا ٹائم ہوتا ہے، تو سورہ یوسف جو ہے آپ ہی پڑھ نہیں سکتی، کیا میں عشاء کی نماز کے بعد جو ہے سورہ یوسف پڑھ سکتی ہوں؟ آپ مجھے جواب ضرور دیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ جی میری پیاری بہن، آپ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے تب بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اصل بات ہے اللہ پاک نے قبول کرنا ہے، اور میری پیاری یہ جو میریکل سٹوریز میں شیئر کرتی ہوں، یہ ان بہنوں نے بتایا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ہم نے پڑھا تھا، اللہ پاک نے ہماری اس وقت میں دعا کو قبول فرمایا۔ کسی بھی وقت میں پڑھتی ہیں، قبول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنا ہے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا چاہتی ہیں، جب پڑھ لیں، پڑھ لینا بہتر ہے، بنسبت یہ کہ آپ سوچتی رہیں کہ اب آپ پڑھیں یا نہیں پڑھیں، آپ پڑھ لیں، اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ بھی شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی اگر شادی میں بندش ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ مجھے جواب دیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری، حسد، نظر، جادو، بندش جو ہے وہ برحق ہے، لیکن اس کا علاج جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ میری پیاری، اگر آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ آپ کے رشتے پر بندش ہے تو آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، 21 ڈیز تک آپ کرتی رہیں، اول آخر درود ابراہیم پڑھیں۔ اگر جادو ہے، بندش ہے، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ ایک فرینڈ ہے، انہوں نے بھی بتایا تھا ان کے رشتے پر بھی کوئی بندش سے ریلیٹڈ بات چیت تھی، تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو کسی نے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کی جو تلاوت ہے 21 ڈیز تک کریں، ان کے اوپر اگر کوئی جادو ہے یا بندش ہے ختم ہو جائے گا، رشتے میں رکاوٹ ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے، اگر آپ کے کاروبار پر کوئی بھی بندش ہوئی ہوئی ہے یا کوئی جادو آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے تو اس کے لیے بھی سورہ بقرہ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، قبول اللہ پاک نے کرنا ہے، اللہ پاک راستے آسان فرمائے، اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی،
اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپ ہی، میری آئیز کے نیچے بہت زیادہ ڈارک سرکلز ہیں، تو پلیز مجھے کچھ بتائیں، جو جواب ضرور دیجیے گا۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میری پیاری بہن، اپنے ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں انشاءاللہ میں سوچ رہی ہوں کہ بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ ایک پراپرلی اسکن سے ریلیٹڈ جو ہے ویڈیو کو شیئر کروں۔ بہرحال میری پیاری میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ بتا دیتی ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ ایک آلو لیں، پوٹیٹو آپ لیں، اور اس کو جو ہے بیچ میں سے کٹ کر لیں، اور 2 سلائس جو ہیں وہ گول گول کٹ کر کے آپ فریزر میں رکھ دیں۔ اوپر فریزر میں جب آپ اس کو رکھ دیں گی بالکل فریز ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ اس کو اپنی آنکھوں پر رکھیں۔ میں کیوکمبر کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں پوٹیٹو کی بات کر رہی ہوں۔ اس کے بعد آپ 15 منٹس کے لیے ان کو اپنی آنکھوں پر رکھیں، اور ڈیلی آپ اس طریقے سے کریں گی، آپ خود بخود دیکھیں گی آپ کے ڈارک سرکلز جو ہیں وہ کدھر غائب ہو گئے۔ میری پیاری میرے بھی بہت زیادہ ڈارک سرکلز ہو گئے تھے، خود جو ہے اس چیز کو کیا تھا، تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ باقی میری پیاری میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ بات بھی بتا دوں، میری ایک فرینڈ ہے وہ ڈرماٹولوجسٹ ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کی فیملی میں اگر یہ سچویشن ہے، سب کے ڈارک سرکلز کی پرابلم ہے، تو پھر یہ پرابلم کبھی بھی نہیں جا سکتی۔ اس کے لیے آپ کو کافی سارے مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، وہ کروانے پڑتے ہیں۔ لیکن اگر زیادہ آپ موبائل وغیرہ یوز کر رہی ہیں یا پڑھنے کے لحاظ سے ڈارک سرکلز ہو جاتے ہیں، رات کو جاگنے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں، آپ میری پیاری جو پوٹیٹو والا میں نے آپ کو بتایا آپ یہ کیجیے گا، انشاءاللہ دیکھیے گا اللہ پاک ضرور آپ کے جو ہلکے ہیں، جو آپ کے ڈارک سرکلز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی، یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم آپ ہی کیسی ہیں آپ ہی، مجھے بہت ہی زیادہ نماز پڑھتے ہوئے وسوسے اور خیالات آتے ہیں، تو پلیز آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری میں ان وسوسے اور خیالات سے ریلیٹڈ کافی ساری ویڈیوز میں سوالات جو ہے شیئر کر چکی ہوں، لیکن آپ لوگوں کا سوال جو مجھے لگتا ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو مجھے اس میں بار بار بات کرنا اچھا بھی لگتا ہے، اور میں چاہتی ہوں اگر کسی کو نہیں بھی پتا یا کسی کی ہیلپ ہو جائے تو میں اس کی ہیلپ کر سکوں۔ تو میری پیاری آپ ایسا کریں، یہ جو وسوسے اور خیالات آتے ہیں یہ شیطانی وسوسے اور خیالات ہوتے ہیں، آپ اپنی نماز کو جو ہے وہ مکمل کیا کریں، اپنی نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور آپ ایسا کریں آپ اپنی نماز کا جو ترجمہ ہے وہ سیکھیں۔ جب آپ نماز کا ترجمہ سیکھ لیں گی، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نماز میں کیا پڑھ رہی ہیں، کون سی تلاوت کر رہی ہیں، اس کا معنی کیا ہے۔ جب آپ نماز کا معنی سیکھ لیں گی تو سارے وسوسے اور سارے خیالات جو ہے کہاں جائیں گے آپ کو خود پتہ نہیں چلے گا۔ کیونکہ میری پیاریوں، میری ایک پیاری ہیں، ان کا بھی ایک میسج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا السلام علیکم آپ ہی، آپ جانتی ہو کہ آپ نے کہا تھا کہ نماز میں دل نہ لگے تو آپ ہی اس کے لیے جو ہے ہلکی سی آواز میں آپ ہی تلاوت کی جائے تو آپ ہی نماز میں کوئی خیال نہیں آئیں گے۔ میں نے آپ ہی ایسے ہی کیا ہے، ایسے ہی آپ ہی نماز کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنی آواز میں آپ ہی میں تلاوت کرتی تھی کہ صرف میں ہی سن سکوں، میرے کانوں تک آواز جائے۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے آپ ہی کہ میرا دھیان جو ہے وہ کہیں اور نہیں بھٹکتا، اور آپ ہی اللہ پاک کے ذکر میں ہی میرا خیال رہتا ہے، اور آپ ہی مجھے کوئی بھی وسوسے اور خیالات نہیں آتے ہیں۔ اللہ پاک کا بہت شکر، آپ ہی میری قرات جو ہے نماز میں وہ بھی بہت اچھی ہو گئی ہے، اور آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ اب نماز میں بھی دل لگنے لگ گیا ہے۔ یہی تھی پرابلم، ڈرتی تھی کہ الفاظ غلط نہ ہو جائیں۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے آپ ہی، اب میں نے نماز کا مطلب بھی سیکھا ہے، اور اللہ پاک نے میرے لیے آسانیاں فرمائی ہیں۔ تو میری پیاری یہ ایک پیاری کا ایکسپیرینس بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ کے سوال سے ہی متعلق ہے، اسی میں آپ کا جواب بھی موجود ہے کہ اگر آپ کو وسوسے خیالات آ رہے ہیں، آپ نماز کا ترجمہ سیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ نماز کو اس طریقے سے پڑھیے، ہلکی آواز میں وسپنگ کرتے ہوئے، کہ صرف آپ کے کانوں میں، آپ کے دل میں، آپ کے قلب تک جو ہے صرف آواز جائے، اور آپ کے کانوں میں صرف اور صرف آپ کی تلاوت کی آواز آئے۔ جب آپ کی تلاوت کی آواز آپ کے کانوں میں آئے گی، جب آپ کی زبان سے جو آپ کی قرات کر رہی ہوں گی، تلاوت کر رہی ہوں گی، تو میری پیاری خود بخود جو ہے نا آپ کے سارے وسوسے اور سارے خیالات ختم ہو جائیں گے۔ بس ایک اور سوال آیا تھا، میری بہن نے مجھ سے پوچھا تھا، وہ بھی مجھے یاد آیا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہی میں وضو کر کے آتی ہوں اور پھر مجھے لگتا ہے کہ میں نے وضو نہیں کیا ہوا۔ تو میری پیاری میں نے پہلے بھی بتایا ہے، ابھی بھی میں بتا رہی ہوں، آپ اگر سن رہی ہیں تو آپ کا سوال بھی میں نے شامل کر لیا ہے۔ دیکھو میری پیاریوں، وضو جو ہے ایک بار آپ پراپرلی آپ کریں، جیسے آپ کو پتہ ہے جو پورا طریقہ ہے وضو کرنے کا، ٹھیک ہے؟ آپ وضو کر لیا ہے، آپ کو پورا مکمل یقین ہو گیا ہے کہ آپ نے وضو اچھے طریقے سے کر لیا ہے، تو پھر میری پیاری اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ آ رہا ہے یا یہ بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہوا، یا آپ دوبارہ سے وضو کر لیں، نماز میں کھڑے ہونے کے بعد، یعنی
نماز پر کھڑے ہونے کے بعد پھر خیال آ رہا ہے، تو میری پیاری یہ شیطانی وسوسے اور خیالات ہوتے ہیں۔ ایک بیماری بھی آ جاتی ہے جس کو OCD بھی کہا جاتا ہے، جس میں بار بار انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام صحیح نہیں کیا، اور وہ ایک کام کو بہت بار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میری پیاریوں، اس چیز کو یہیں پر ہمیں کنٹرول کر لینا چاہیے۔ اگر ہم اس چیز کو کنٹرول نہیں کرتے تو یہ آگے بڑھتی جاتی ہے، اور اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ جو ہے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ، آپ لوگوں کو پھر میں بتا دوں، 33 مرتبہ، 33 مرتبہ تیسرا کلمہ، تھرڈ کلمہ جو ہے آپ لوگ پڑھیں۔ گوگل پر آپ سرچ کریں گی، آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور 33 سے زیادہ بھی اگر آپ کر سکتے ہیں، 100 تک بھی جا سکتی ہیں، تو 100 سے ابو بھی پڑھ لیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی وسوسے، خیالات آ رہے ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، یا کسی بھی ایسی چیز سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو آپ شاید کسی کو نہیں بھی بتا سکتے ہیں، تو وہ بھی جو آپ کے خیالات ہیں وہ بھی کنٹرول ہو جائیں گے۔ لائف میں آپ کی سیلف میں جو ہے خود بخود سیلف کنٹرول آ جائے گا، آپ کی باڈی میں کنٹرول آ جائے گا، آپ کے برین میں کنٹرول آ جائے گا۔ اور تیسرا کلمہ جو ہے جس کے بارے میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں، تھرڈ کلمہ، اتنی اسٹرانگ پاورز ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر بری سے بری نیگیٹیوٹی بھی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، آپ کے جو برین میں پازیٹیو سوچ آنے لگ جاتی ہے، آپ اچھا سوچنے لگ جاتے ہیں، آپ کی لائف میں آپ کو خود بخود چینجنگ محسوس ہونے لگ جاتی ہیں۔ ایک ٹائم ایسا آیا تھا میری لائف میں، مجھے بھی بہت زیادہ وسوسے اور خیالات آتے تھے، پھر میں نے اپنی امی سے پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا تیسرے کلمے کے بارے میں کہ میں پڑھا کروں۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ پڑھا کریں تھرڈ کلمہ جس کے بارے میں بات کر رہی ہوں، 33 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، تیسرا کلمہ، تھرڈ کلمہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ہر قسم کے وسوسے، خیالات جو ہیں آپ لوگوں کے کہاں جائیں گے آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، ختم ہو جائیں گے۔ میری پیاریوں، آپ لوگ کنٹرول کرنے کی کوشش کیا کریں، مراقبہ کیا کریں۔ مراقبے کے بارے میں بھی ویڈیو موجود ہے۔ جب آپ مراقبہ کرتے ہیں تو آپ کا کنیکشن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ ہونے لگ جاتا ہے، پھر آپ کو میری پیاریوں عبادت میں بھی دل لگتا ہے، آپ کو اچھے سے اچھے طریقے سے پازیٹیو سوچیں آتی ہیں، آپ اپنے لیے بھی اچھا سوچتے ہو، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچتے ہو۔ اپنے لیے وقت نکالا کرو، مراقبہ کرنے کی کوشش کیا کرو، تقریباً 15 سے 20 منٹ آپ نکال کر ایک جگہ پر بیٹھ جایا کرو، اللہ پاک کا ذکر کیا کرو۔ میں نے پراپرلی ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے جس طریقے سے میں خود کرتی ہوں، اور میری بہت زیادہ ہیلپ ہوئی ہے۔ اللہ پاک کا بہت 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 شکر ہے میری پیاریوں، اتنا سکون ملتا ہے۔ اس کے بعد مضبوطی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن بنتا ہے۔ اللہ پاک آسانیاں فرمائیں گے میری پیاریوں۔ میں نے کافی ڈیٹیل سے آج بتا دی اس بارے میں، آپ لوگ جو ہے نا یہ ویڈیوز کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ کسی کی ہیلپ بھی ہو جایا کرے، کیونکہ میری پیاریوں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی کے پاس ظاہر ہے ویڈیو جائے نہ جائے، لیکن کوئی انسان پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کرے یا کیا نہ کرے۔ تو آپ لوگ اگر کسی کے بھی تھرو ویڈیو کو شیئر کرو گے اور ویڈیو آگے سے آگے جائے گی تو اس کی ہیلپ ہو جائے گی۔ میں کبھی بھی اس طرح کہتی نہیں ہوں، لیکن میں جب بھی بولتی ہوں جب مجھے لگتا ہے کہ اس ویڈیو کے تھرو کسی کی ہیلپ ہو سکتی ہے۔ اور باقی میری پیاریوں، میں اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق بات کرتی ہوں، جو کچھ میرے ساتھ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے اللہ پاک کے قریب ہونے سے اچھائیاں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اللہ پاک سے بڑھ کر کوئی رستہ ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں، وہی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری پیاریوں اللہ پاک سے مانگو، اللہ پاک کے قریب ہو جاؤ، اللہ پاک سے بڑھ کر کہیں سکون نہیں مل سکتا، اللہ پاک سے ہی ہمیشہ مانگتے رہنا ہے، کسی شرک میں مبتلا نہیں ہونا۔ اللہ پاک آسانیاں فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ میری پیاری، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ آج چھوٹی سی میریکل سٹوری جو ہے میری پیاری کی میریکل آف تہجد وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ تو یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں، اور اللہ پاک نے آپ ہی جیسے میری نامکمل دعا کو مکمل کیا ہے، اللہ پاک سب کی دعاؤں کو مکمل کریں اور کن فرما دے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ آپ ہی میں تقریباً 2 مہینے سے جو ہے آپ نے جیسے سورہ یاسین کے بارے میں بتایا تھا کہ تہجد کی نماز کے وقت 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے اور 3 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، والآخر 3 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے۔ تو آپ ہی اسی طریقے سے میں ماشاءاللہ سے پڑھ رہی تھی، اور آپ ہی اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے جن کو میں دعاؤں میں مانگ رہی تھی، اللہ پاک نے میری دعا پر کن فرما دیا ہے۔ تو آپ ہی ان کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا ہے، اب آپ ہی انشاءاللہ کچھ عرصے میں میری رخصتی ہے۔ تو آپ اپنی پیاریوں کو بھی بتائیے گا کہ تہجد کی نماز کے وقت 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں، 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک نے جیسے میرے لیے آسانیاں فرمائی ہیں، اللہ پاک آپ کی
پیاریوں کے لیے بھی ضرور آسانیاں فرمائیں گے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، میری پیاریوں اگر آپ بھی پڑھنا چاہتی ہیں اللہ پاک سے مانگیں، اللہ پاک ضرور آپ کی دعاؤں پر بھی کن فرمائیں گے۔ آپ لوگ میری پیاریاں ہوں، ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دل سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے نیک نصیب کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ جو میری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد کی نعمت سے نوازے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے، سب پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں حسنین، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔